الحمدللہ وکفا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت بندے کا ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ صاحب نسبت بندے کو حفاظت خدا بندی نصیب ہوتی ہے، یعنی خود بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا۔ جب اللہ سے قرب کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی حفاظت فرما دیتے ہیں گناہوں سے، ایسے راستوں سے ہی بچا لیتے ہیں جن راستوں میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ کل کی مجلس میں یہ بیان کیا گیا کہ صاحب نسبت بندہ جو ہے وہ عاجزی کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، کیونکہ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطی صاحب نسبت بندے سے ہو بھی جائے، یعنی یہ حفاظت خدا بندی میں ہوتا ہے، گناہ سے ہمیشہ بچتا ہے۔ مگر مشائخ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھار کوئی گناہ ہو بھی سکتا ہے، غلطی کر بھی بیٹھتا ہے، مگر عام طور پہ یہ غلطی جو ہے اس کا تعلق ظاہری گناہ سے نہیں ہوتا۔ عام طور پہ وہ ایسے شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، ان چیزوں میں ملوث نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی قلبی گناہ ہوتا ہے۔ اور مشائخ یا صاحب نسبت بندہ جس کو حفاظت خدا بندی نصیب ہوتی ہے، کئی مرتبہ چھوٹے گناہ پر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ تو عام طور پہ جو گناہ اس سے اگر ہو گیا، غلطی ہو گئی، وہ باطنی گناہ ہوگا، اور اکثر باطنی گناہوں میں کئی مرتبہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مشائخ کو، ان صاحب نسبت لوگوں کو ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں، لوگوں کی محبتیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، ہر ایک کی زبان پہ ان کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ تو نہیں مگر کبھی کبھار ان بزرگوں کے دل میں اگر یہ غلطی آ جائے عجب کی، یا وہ اپنے اعمال کو انہوں نے پسند کر لیا، تو کئی مرتبہ اس پہ گرفت ہوتی ہے، اور یہ کتابوں میں واقعات بڑے مشہور ہیں۔ اسی کی وجہ سے مشائخ جو ہیں، جو صاحب نسبت لوگ ہیں، وہ بہت ہی اہتمام فرماتے ہیں عاجزی کا۔ تو ظاہر میں دنیا کے لوگ ان کو بہت بڑی شخصیت تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ محبت نچھاور کر رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ہاتھ چوم رہا ہوتا ہے، ہر بندہ قصیدے پڑھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ان کے دل بدل رہے ہیں ان کی صحبت میں۔ مگر ان مشائخ کا اپنا حال یہ کہ یہ اپنے آپ کو کائنات کا بدترین انسان سمجھتے ہیں۔ تو یہ پکی بات ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بدترین انسان سمجھتے ہیں، تو یہ حفاظت خداوندی اتنی دیر ساتھ رہ نہیں سکتی۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ
ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما لیں گے، حساب کتاب ہو جائے گا، تو جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر جو جہنمی جن کی زندگی میں ایمان تھا، اعمال بہت برے تھے مگر ایمان تھا، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو جہنمی کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی 3 لپ بھریں گے اور 3 لپ بھر کے جہنم سے لوگوں کو نکال کے اور جنت میں ڈال۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو بالکل پورے جہنم ہی کے مستحق، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور یہ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ 3 لپ، یوں سمجھ لیں 3 ہینڈ فل جس کو کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا ہینڈ فل اور اللہ رب العزت کا لپ کتنا بڑا ہوگا؟ تو غالباً یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جن کو جہنم سے نکال کے جنت میں صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ڈالا جائے گا، ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کو جنت میں ڈالا جائے گا تو ان کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہوگا اتقاء الرحمن، کہ یہ رحمان کے آزاد کردہ ہے۔ تو جنت میں ریکگنائز ہو جایا کریں گے کہ یہ وہ والے ہیں کہ جن کے پاس ایمان بھی نہیں تھا، اعمال تو نہیں تھے، ایمان بھی نہیں تھا، بس اللہ کی رحمت سے ان کو جنت جہنم سے آزادی مل گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد کیونکہ جنت میں تھے اور جنت میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، تو یہ لوگ جن کی پیشانیوں پہ یہ لکھا ہوا ہوگا وہ اللہ سے گزارش کریں گے کہ یا اللہ، باقی جنتیوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو ہماری پیشانی سے یہ چیز مٹا دیجیے۔ اور کیونکہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں سے یہ مٹا دیں گے۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ربانی حضرت مجدد الثانی 1000 سال کے مجدد، یعنی 1000 سال میں ایسا ولی اللہ نہیں ہوگا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان اتقاء الرحمن میں سے بھی بن گیا تو میں اللہ کا شکر بجا لاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب نسبت لوگوں کا وصف یہی ہے کہ چاہے لوگ ان کو کتنی ہی محبت کیوں نہ دیں، چاہے لوگ ان کو مجدد ہی کیوں نہ کہیں، اپنے دل میں وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو بدترین سمجھتے ہیں، اور یہ ایسی ایکسپرٹیز ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ ایکسپرٹیز اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس نسبت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے، اپنے آپ کو کمتر نہیں بلکہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ نسبت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.